بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، دنیا میں مختلف رشتے اور تعلقات پائے جاتے ہیں، اور ہر رشتے کی رعایت کی جاتی ہے، ہر رشتے کو نبھایا جاتا ہے، رشتے داروں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ کچھ رشتے پیدائشی ہوتے ہیں جن کو نسبی کہتے ہیں، جیسے اولاد اور والدین کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ نسبی اور حقیقی رشتہ ہوتا ہے۔ اولاد کے دنیا میں آتے ہی اس کا اپنے والدین سے اور پھر دیگر قریبی رشتہ داروں سے ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ کچھ رشتے بعد میں بنتے ہیں، جیسے نکاح کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان ازدواجی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تو الگ الگ رشتے دنیا میں بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک رشتہ ایسا ہے جو اللہ نے اسلام کی بنیاد پر قائم فرمایا ہے، جس کو ایمانی رشتہ کہتے ہیں، جس کو اسلامی اخوت کہتے ہیں۔ ہر رشتے کی کچھ نہ کچھ حد بندی ہوتی ہے، رشتہ داروں کی تعداد کم زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایمانی اور اسلامی رشتے کے ذریعے جن لوگوں سے ہمارے تعلقات بنتے ہیں وہ لامحدود ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اس کا دنیا کے سارے اہل ایمان مردوں اور عورتوں سے ایمانی اور اسلامی رشتہ قائم ہے۔ جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوگا پوری امت کے ساتھ اس کا ایمانی اور اسلامی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا: انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے درد غم میں شریک ہونے میں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اہل ایمان کی مثال ایسی ہے کمثل الجسد، جیسے ایک جسم ہو،
اگر ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ راہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگتی ہے، زخم پیر میں آتا ہے، لیکن درد دماغ تک محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی ایک عضو میں بھی اگر تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ سر میں درد ہو لیکن بندے کو نیند نہیں آتی، آنکھ نہیں لگتی، جبکہ نیند آئے اس کا تعلق آنکھ سے ہے، آنکھ بند ہو تو نیند آتی ہے۔ لیکن سر میں درد ہے، بدن میں حرارت اور بخار ہے، آنکھ بند نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا سارے اہل ایمان کا آپس میں ایسا رشتہ ہے۔ تو دیگر رشتے بنتے بھی ہیں، بگڑتے بھی ہیں، رشتے دار کم بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایمانی رشتہ ہر حال میں ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی رعایت کرنے اور اس کو نبھانے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم فرمائی ہے۔ عام طریقے پر لوگ یہی دیکھتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کی رعایت کروں۔ کوئی عام مسلمان ہے تو وہ میرا کون اور میں اس کا کون، کہ وہ پریشان ہے تو میں اس کی پریشانی دور کروں، اس کا مجھ سے کیا رشتہ۔ لوگ اس طرح کہتے ہیں وہ کون اور ہم کون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ کیا کیا حقوق آپ نے بیان فرمائے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو دوسرے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو جواب دے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی ایک مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو دوسرا مسلمان اس کو جواب دے یرحمک اللہ، یہ اس کا حق ہے۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو دوسرے مسلمان پر ضروری ہے کہ اس کی دعوت قبول کرے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جب ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو دوسرے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تدفین میں شریک ہو، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے، بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے، اگر وہ پریشان حال ہو اور آ کر قرض کا تقاضا کرے اور دوسرے مسلمان کو گنجائش ہو تو وہ اس کا قرض ادا کرے، اس میں اس کی مدد کرے، اس کو قرض دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ تو مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ پھر وہی مسلمان کسی اور رشتے میں بن جائے تو حقوق بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ایک مسلمان ہمارے پڑوس میں آ جائے تو اب بحیثیت مسلم بھی اس کا حق ہے اور بحیثیت پڑوسی بھی اس کا حق ہے۔ اور پڑوس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی۔ حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، میں قسم کھاتا ہوں پاک پروردگار کی وہ شخص مومن نہیں۔ پھر دوبارہ آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، پھر 100 بارہ آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، قسم کھا کر کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تو مومن نہیں ہے؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ یعنی پڑوسی کا اتنا حق ہے
ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی تعلیم دی گئی کہ اس کو نفع پہنچاؤ اور اپنی ذات سے کوئی نقصان مت دو۔ اور یہی بات آپ نے سارے مسلمانوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کون؟ آپ نے مسلمان کی علامت بیان فرمائی کہ مسلمان کون، اس کی نشانی کیا ہے؟ کیا وہ شخص مسلمان وہ 5 وقت نماز پڑھے تو دیکھ کر سمجھ لو مسلمان ہے، وہ حج اور عمرہ کرے تو سمجھ لو مسلمان ہے؟ حضور نے ایک عام سی نشانی بیان فرمائی کہ حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، وہ شخص مسلمان۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو تو تم مسلمان مومن کہلاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو تم مسلمان کہلاؤ گے۔ بندہ اپنے میں اور دوسرے میں فرق کرتا ہے، کوئی چیز اپنے لیے لینی ہو تو اچھی رہنی چاہیے، کسی کو کھا کر دینی ہو، مشہور کہا تھا نا، مری مرغی خراب چیز دوسروں کے لیے، اپنے استعمال کے لیے کوئی سامان خریدنا ہو اچھی کوالٹی کا، کسی کو تحفے میں دینا ہے شادی بیاہ میں تو لو کوالٹی کا لے کر تحفے میں اٹھا کر دے دے۔ حضور نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو عزیزان گرامی، اہل ایمان کا، سارے مسلمانوں کا آپس میں اللہ نے اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ایک رشتہ اور بھائی چارہ قائم فرمایا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے بھائی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ کوئی مسلمان خاتون پریشان حال ہو، وہ مدد کی طالب ہو، اس کو اسی ایمانی رشتے سے دیکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان بہن اپنے بھائی کے پاس پریشان حال ہو کر کچھ مدد مانگنے کے لیے آئی۔ اور پھر حتی الامکان اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کے بارے میں اچھا سوچنا، ان کے بارے میں اچھی بات کرنا، ان کی عزت نفس کی حفاظت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ نے یہ ایک ایسا رشتہ قائم فرمایا ہے، پوری امت اگر اس رشتے کی حقیقت کو سمجھ لے، امت کے درمیان آپس میں اختلاف، انتشار، افتراق سب ختم ہو جائے گا۔ اگر اہل ایمان سارے مسلمانوں کو، سب ایک دوسرے کو ایمانی رشتے سے دیکھنے لگے اور یہ سوچنے لگے یہ سب میرے بھائی ہیں، یہ سب میری بہنیں ہیں، یہ سب میرے اپنے ہیں، اب میں ان کے حقوق ادا کروں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، میں ان کی مدد کروں، میں ان کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ دوں، اگر ایمانی رشتے کے ان تقاضوں کو لوگ سمجھنے لگیں، سارے مسائل حل ہو جائیں، سارے انتشار اور اختلاف کا خاتمہ ہو جائے۔ قرآن میں بھی اللہ نے مختلف مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، دیکھو کوئی ایک شخص دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس پر ہنسا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ زیادہ پسندیدہ ہو،
جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہو ان لوگوں سے جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ مردوں کو بھی اللہ نے منع فرمایا، عورتوں کو بھی، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن پر ہنسا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ بہتر ہو۔ پھر آپ نے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، کسی کا کچھ بھی نام رکھ دیتے نا لوگ، اچھا والا نام ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، وہ نام چھوڑ دیتے ہیں اور انتہائی بھدا اور بھونڈا کوئی نام رکھ لیتے ہیں اور پھر اسی نام سے یاد کرتے ہیں، اور پھر وہ شخص اس نام سے اتنا مشہور ہوتا ہے کہ بینر پر بھی وہ نام اس کا لکھا رہتا ہے تو لوگ پہچانے نہیں، تو بریکٹ میں اس کا وہ بگڑا ہوا نام لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ پہچان سکیں۔ کوئی عمران ہے، بولیں گے گلی میں جا کر کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ عمران بھائی کا گھر اسی گلی میں ہے، تو اس کا پڑوسی بولتا ہے نہیں ایسا تو میں نہیں جانتا، بولے اس کو مانے بولتے، بولے یہی گھر ہے۔ اللہ نے برے لقب سے پکارنے سے منع فرمایا، ناموں کو بگاڑنے سے روکا گیا ہے، اور ابتدا تو گھر والے کرتے نا، گھر والے ہی غلط نام سے پکارتے ہیں تو لوگ سن کر بھی وہی نام دیتے۔ ایسے ہی بعض لوگ کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا کوئی نام رکھ دیتے، اب چاہے وہ سچی پکی توبہ کر چکا ہو، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو، لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ جب نظر آئے تو دو لوگ آپس میں باتیں، وہ جا رہے ہیں نا اس نے ایسا کیا، حالانکہ یہ دونوں جو بات کر رہے ہیں یہ بھی وہی بہت پارسا نہیں ہوتے، اللہ نے ان کے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے والے، الزام تراشی کرنے والے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم بڑے پارسا ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی بہت پارسائی مت جتاؤ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، خدا کو معلوم ہے کون کتنا متقی اور پرہیزگار ہے اور گناہوں سے بچنے والا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم اور مہربانی ہوتی ہے، اللہ بندوں کے عیبوں کو اور گناہوں کو ڈھانک دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، تو لوگ اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھنے لگتے ہیں، جہاں کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہر طرف اس کا چرچا کرے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پھیلائیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ ایک مسلمان کی عزت کتنی بڑی چیز ہے اور ایک مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کعبۃ اللہ کی عمارت کتنی مقدس جگہ ہے، اللہ کے حکم پر نبیوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی یکے بعد دیگر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، کتنی مقدس جگہ ہے۔ آپ سوچیے ہر مسلمان کے دل میں چاہت ہوتی ہے میں ایک بار کعبے کو اپنی نگاہ سے دیکھوں، وہاں پہنچنے کے بعد لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے، گر پڑتے کہ کسی طرح کعبے کی دیوار کو اس طرح چھو لو، ملتزم سے جا کر چمٹ جاؤ، حجر اسود کو جا کر بوسہ دے دو، حتیم میں جا کر نماز پڑھ لوں، لوگ گھنٹوں نمبر لگاتے ہیں کہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے حتیم، اس میں مجھے نماز کا موقع مل جائے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو کتنا مقدس اور محترم ہے، لیکن اے کعبہ ایک مسلمان کی عزت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ کوئی شخص کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرے گا، کعبے کی تصویر کو بھی نیچے گرا دے گا تو مسلمان برداشت نہیں کرے، لیکن ایک مسلمان کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی عزت سے بڑھ کر بیان فرمائی، لیکن لوگ ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے، ایک دوسرے پر الزام لگانے، ایک دوسرے پر تہمت لگانے، ایک دوسرے کا عیب اچھالنے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے نہیں ڈرتے۔ کوئی بات سنی فلاں ایسا، بغیر تحقیق کے 10 لوگ کو جب تک فارورڈ نہ کر دے میسج تو نیند نہیں آتی، مزہ آتا ہے، مجلسوں میں بیٹھتے معلوم پڑا تم کو، نہیں معلوم پڑا، سنو
چاہے وہ بات صحیح ہو غلط ہو۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کسی کا عیب کھل جائے، کوئی برائی معلوم پڑ جائے تو بھی مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے عیب کو چھپا لے۔ اور حدیث شریف میں من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا اللہ آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ لیکن لوگ اس موقع پر یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ دری، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالتے ہیں اور اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ بیان کرنے والے حسن بصری کے پوتے ہیں، یہ تو بالکل نیک ہے، پارسا ہے، ان میں کوئی کمی نہیں۔ شاعر نے کہا نا، اتنا نہ بڑھا پا کہ یہ دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دے ذرا بند قبا دے، کہ اپنی پارسائی اتنی مت جتاؤ، ذرا اپنا دامن دیکھو جسے اللہ نے چھپا کر رکھا ہے۔ اور تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے، جو ایک دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، جو دوسروں کی عزت کو اچھالتا ہے، اللہ ایک دن اس کو بھی ذلیل کر کے رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمانوں کی غیبت مت کرو۔ غیبت کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے اس کے پیٹھ پیچھے غیر حاضری میں کوئی بھی ایسی بات کہنا، اگر وہ مسلمان بھائی سن لے اس کو برا لگے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم چاہتے ہو، اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی مر جائے، انتقال کر جائے، تم اس کی لاش میں سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاؤ؟ کتنا گرا ہوا گھٹیا کام، کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے جیسا عمل ہے۔ اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہ دے۔ سباب المؤمن فسوق، یہ کھلا ہوا گناہ ہے، فسق اور فجور ہے۔ لوگ گالی کو بالکل عام سمجھ لیتے، دوست آپس میں مذاق میں بالکل نارمل انداز میں ایک دوسرے کو گالی دیتے، گالی کے ذریعے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے، معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو ماں اور بہن جیسے محترم رشتوں کی طرف منسوخ کر کے گالی دیتے، اور نہ کہنے والے کو احساس ہوتا ہے نہ سننے والے کو برا لگتا ہے، وہ بھی اس کو گالی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کھلا ہوا گناہ ہے۔ ایک دوسرے مسلمان پر ہاتھ اٹھانا، ایک دوسرے مسلمان کی جان لینا، فرمایا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان لے یہ کافروں جیسا عمل ہے۔ لیکن اتنی زرین تعلیمات کو مسلمانوں نے ایک لحاظ سے بلا دیا ہے۔ ہاں، کوئی غیر مسلم آ جائے اس کی خوب عزت کرے، کوئی سرکاری آفیسر آ جائے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں، معمولی حوالدار کو سر سر بول کر مخاطب کریں۔ اور ایک اچھا خاصا مسلمان ہے، دیندار ہے، نیک انسان ہے، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ویسی عزت نہیں کرتا جیسا اسلام نے حکم دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے پوری قوم مسلم آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بنی ہوئی، ایک دوسرے کی عزت کی دشمن، ایک دوسرے کی جان کی دشمن، ایک دوسرے کے عہدے اور منصب کی دشمن بنی ہوئی۔ بڑے بڑے مجمع لگتے ہیں جہاں ایک مسلمان کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، اس پر ہنسا جاتا ہے، لوگ تالیاں بجاتے ہیں، ہنستے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال کرنے کا جو گناہ ہے، جو حرام عمل ہے، اجتماعی طور پر اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے جہاں علل اعلان گناہ ہو رہا ہو، جہاں علل اعلان غیبت ہو رہی ہو، چغلی ہو رہی ہو، تہمت لگائی جا رہی اور ایک دوسرے مسلمان کی عزت کو تار تار اور پامال کیا جا رہا ہو، ورنہ ہم بھی اس گناہ میں شریک ہو جائیں۔ قوم مسلم، امت مسلمہ دو طرح کے مسائل کا دوچار ہے، دو طرح کے ظلم میں مبتلا ہے۔ ایک ظلم وہ ہے جو قوم مسلم کے اوپر یہود و نصارہ کرتے ہیں، جو کافر اور مشرک کرتے ہیں،
جو اسلام دشمن امت کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کو وہ ظلم نظر آتا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو لبنان میں ہو رہا ہے، جو شام اور یمن میں ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ظلم وہ بھی ہے جہاں ظالم بھی مسلمان ہے، مظلوم بھی مسلمان ہے۔ وہ ظلم ایک ایک گھر میں ہو رہا ہے، ایک ایک کارخانے اور دکان میں ہو رہا ہے، ایک ایک فیملی میں ہو رہا ہے، ایک ایک ہوٹل اور چوک چوراہوں پر ہو رہا ہے، ایک ایک جلسے اور جلوسوں میں ہو رہا ہے۔ اور وہ ظلم کیا ہے؟ یہی ایک دوسرے مسلمان کو برا بھلا کہنا، اس کی عزت اچھالنا، اس کے عیب کو کھولنا، اس پر تہمت لگانا۔ مسلمان صرف مسلمان، غیر مسلم کے ہاتھ نہیں مارا جاتا، کسی یہودی اور عیسائی کے بم سے نہیں مارا جاتا۔ پوری دنیا میں روزانہ لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنے ہی جیسے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، ستائے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ قیامت کے دن ہر ظالم سے اس کے ظلم کا حساب لیں گے اور بدلہ لیں گے، چاہے وہ ظالم اسرائیل کا ہو، امریکہ کا ہو، کافر اور مشرک ہو، چاہے وہ ظالم مسلمان ہو۔ اللہ ہر ظالم سے بدلہ لیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن اللہ ایسا انصاف قائم کریں گے، ایک سینگ والی بکری نے دوسری بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا، اللہ قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے تاکہ وہ اس دوسری بکری سے اپنا بدلہ لے لے۔ جب وہ بدلہ لے لے گی پھر اللہ دونوں کو مٹی کر دیں گے، لیکن اللہ پہلے اس مظلوم بغیر سینگ والی بکری کو انصاف دلائیں گے۔ تو جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اپنی زبان سے، ہاتھ پیر سے، اپنے عہدے اور منصب کے غلط استعمال سے، ان کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے اس ظلم کا بدلہ کیسے لیں گے۔ میں ایک حدیث سنا کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ آپ کو ساری باتیں یاد رہے یا نہ یاد رہیں، اس حدیث کو بتائے اور ایک پیغام جمعہ کے اپنے دل کی امانت بنا کر لے جائیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس؟ جانتے ہو مفلس شخص کون ہے؟ بیچارہ، کمزور، لاچار اور مجبور انسان کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا، وہی من لا دینار لہ ولا درہم، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بڑا مفلس نادار ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا، نماز پڑھ کر آیا ہے، روزہ رکھ کر آیا ہے، زکوٰۃ ادا کر کے آیا ہے، حج اور عمرہ کر کے آیا ہے، دین کی محنت کر کے آیا ہے، تلاوت اور ذکر کر کے اتنی ساری نیکی لے کر آئے گا، لوگ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے، اس کے پاس اتنی ساری نیکی ہیں، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، یہ تو جنت میں جائے گا۔ ابھی وہ آئے گا اپنا حساب کتاب پیش کرنے کے لیے، اسی دوران ایک شخص آئے گا، آ کر کہے گا، اے اللہ، دنیا میں اس شخص نے مجھ کو برا بھلا کہا، مجھ پر الزام لگایا، مجھ پر تہمت لگائی۔ ایک شخص آ کر کہے گا، اللہ، دنیا میں اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ ایک شخص آ کر کہے گا، اللہ، دنیا میں اس کا پڑوسی تھا، یہ مجھ کو ستاتا تھا۔ ایک شخص آ کر کہے گا، دنیا میں اس نے میری زمین پر قبضہ کیا۔ ایک شخص آ کر کہے گا، دنیا میں اس نے میرا خون بہایا، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے آج انصاف کریں گے، اور پھر جن جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا، ہر ایک کے ظلم کے بقدر اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دیں گے اور کہیں گے تم جنت میں جاؤ۔ ایک ایک مظلوم آ کر اس کی نیکی لے جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی اور مظلوم باقی رہ جائیں گے۔ اب کیا کیا جائے، ان کو کیا دیا جائے، نیکی تو ختم ہو گئی۔ تو اللہ فرمائیں گے اب تم اپنے گناہ اس پر لاد دو اور تم جنت میں جاؤ۔ اور پھر آخر میں اللہ حکم دیں گے، اس شخص کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دو۔ تو صرف عبادات جنت میں نہیں لے جائے گی، انسان کے اخلاق اچھے ہو، اس کی معاشرت اچھی ہو، دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو۔ ہم چاہے اپنی ذات سے دوسروں کو بہت زیادہ نفع نہ پہنچا سکے، لیکن اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخے چمن پہ بار نہ ہو، میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، میں کوئی ایسا عمل نہ کروں، میں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالوں جس سے میرے کسی مسلمان بھائی کی عزت پامال ہو جائے۔
کسی مسلمان بھائی کو دکھ پہنچے کہ یہ کعبے سے بڑھ کر میرے مسلمان بھائی کی عزت ہے، ہم سب مل جل کر متحد ہو کر زندگی گزاریں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے بڑھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، اور پوری امت اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارے، تو یہی اتحاد اور اتفاق امت کو عزت اور غلبہ عطا کرے گا۔ ورنہ آپس میں لڑتے رہیں، آپس میں مرتے رہیں، تو پھر غیروں کو کیا ضرورت ہے؟ ناکامیوں کا ذکر ہی کیوں کریں سعید، ہم دوستوں سے جام ستم ہے کیے ہوئے۔ شاعر نے کہا نا، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ تو اتحاد اور اتفاق ہماری کامیابی اور عزت کا راز ہے، ہم اس کو اختیار کریں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، عقل مند ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ شہر ہی نہیں، ملک نہیں، پوری دنیا میں امت کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ان حالات میں بھی اگر امت متحد نہیں ہوئی، ان حالات میں بھی معمولی باتوں کو، ہلکی چیزوں کو لے کر لوگ آپس میں لڑتے بھڑتے رہے، دنیا تو تباہ ہوگی، آخرت بھی ناکامی سے دوچار ہوگی۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرمائے، اختلاف اور انتشار سے بچائے، کہ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ وما توفیق